بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے غزوہ موتا کی۔ موتا جارڈن میں ایک جگہ ہے جہاں پر جنگ لڑی گئی تھی۔ وہ جگہ مدینہ سے 700 میل دور ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن عمیر کو سلطنت روم کی طرف سفیر بنا کر بھیجا تو سلطنت روم کے گورنر شرحبیل بن عمرو نے حارث بن عمیر کو قید کر کے شہید کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی 15 صحابہ کو سلطنت روم کی طرف بھیجا۔ صرف ایک صحابی کعب بن عبیر غفاری بچ کے آئے۔ عیسائی قبائل نے باقی صحابہ کو شہید کر دیا۔ سفیر کا قتل اعلان جنگ ہوتا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 صحابہ کا ایک لشکر تیار کیا اور زید بن حارثہ کو اس لشکر کا امیر بنایا اور فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر کو امیر بنایا جائے، اور جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنایا جائے، اور اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائے تو تم جسے چاہو امیر بنا لو۔ ایک یہودی وہاں پہ یہ باتیں سن رہا تھا۔ اس نے کہا، ان تینوں کو شہادت کی بشارت، کیونکہ جو نبی کہا کرتا ہے اگر کے ساتھ وہ اگر بھی شک نہیں ہوتا بلکہ وہ حق ہوتا ہے۔ پہلے زید بن حارثہ نے جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے اور وہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے 700 میل دور لڑی جانے والی اس جنگ کو دیکھ رہے تھے اور صحابہ کو ساری صورتحال بتا رہے تھے کہ زید لڑتے لڑتے شہید ہو گیا اور وہ جنت چلا گیا۔ جھنڈا جعفر نے اٹھایا اور وہ بہادری سے لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ پھر جھنڈا عبداللہ نے اٹھایا اور وہ بھی دشمن سے لڑتے لڑتے شہید ہو گیا اور وہ بھی جنت چلا گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ میدان جنگ میں تمام صحابہ کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جھنڈا خالد بن ولید کو دیا جائے۔ جب خالد بن ولید نے تلوار میان سے نکالی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھے صحابہ سے کہا، اور اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار نکالی۔ تب سے خالد بن ولید کا لقب سیف اللہ مشہور ہو گیا۔ جب جنگ کا دوسرا دن ہوا تو خالد بن ولید نے صحابہ سے کہا، جو کل دائیں طرف تھے وہ بائیں طرف سے لڑیں، اور جو کل بائیں طرف تھے وہ دائیں طرف سے لڑیں، تاکہ نئے چہرے دیکھ کر دشمن شک میں پڑ جائے کہ شاید رات کو مدد کے لیے دوسرا لشکر بھی مسلمانوں کے پاس آ گیا ہے، اور سب دشمن سے لڑتے رہیں اور دشمن سے لڑ کے پیچھے ہوتے جائیں۔ خالد بن ولید کی یہ چال کامیاب رہی۔ رومی یہ سمجھے کہ رات کو مسلمانوں کی طرف ایک لشکر مدد کے لیے آ چکا ہے، کیونکہ کل تو یہ چہرے ہم نے نہیں دیکھے تھے۔ اگر ہم ان کے پیچھے جائیں گے تو ضرور ہم مارے جائیں گے۔ اس وجہ سے ہمارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ ہم واپس جائیں تاکہ ہماری جانیں محفوظ رہیں۔ رومی لشکر نے پیچھے ہٹنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ اس جنگ میں 300 سے زیادہ رومی ہلاک اور 12 صحابہ کرام شہید ہوئے۔